اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر نیاز، پروگرام فہم اقبال، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جناب ڈاکٹر مظفر علی کشمیری صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا ٹھیک ہے۔ شکر، اللہ کا شکر۔ آپ بتائیں کہاں تک پہنچے ہیں ہم؟ آپ کا شکوہ ختم ہوا کہ نہیں؟ نہیں، شکوہ تو بہت دیر پہلے ہم نے ختم کر لیا تھا۔ اب ہم جواب شکوہ جو تھا وہ شروع ہوا تھا، اور آج مجھے کبھی امید ہے کہ آج ہم اس نظم کا بھی اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ گزشتہ جو ہمارا جلسہ تھا اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ 27واں بند اس کا جو ہے وہ یہ جلسہ اور نشست ایک ہی معنوں میں آتا ہے؟ اچھا، جلسہ کیونکہ آپ عام طور پہ جلسہ، ہم تو جلسہ بولتے ہیں جو بڑا سیاسی جلسہ ہو۔ نہیں، جلسہ جلوس سے ہے، اور جلوس کے معنی بیٹھنا ہوتا ہے۔ اچھا، تو آپ عام طور پہ اس نشست کو جلسہ بول دیتے ہیں؟ جلسہ، ہاں جی، تو میں نے پوچھتے رہ جاتا ہوں، آج میں نے کہا پوچھ ہی لوں۔ یہ اگر آپ کو جب کچھ ہسٹری کی کچھ اگر بکس آپ پڑھیں جی، تو جس وقت بادشاہوں کی تخت نشینی کا سن وہاں بیان ہوتا ہے تو وہاں جو ہے وہ تاریخ جلوس جو ہے وہ لکھی جاتی ہے، جی، کہ اس کے جو ہے نا وہ تخت نشینی کی تاریخ، تو بیٹھنے کے معنی میں آتا ہے یہ جلوس جو ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو گزشتہ جو نشست تھی جی، اس میں ہم نے جو اختتام کیا تھا وہ تھا نخل اسلام نمونہ ہے برو مندی کا۔ نخل مسلمان قوموں سے مراد یہ ہے، تو یہ جو ایک نمونہ ہے، اس کے اندر نشو و نما ہو رہی ہے، انشاءاللہ دن بدن سرسبز و شاداب ہوں گی یہ قومیں۔ تو آج ہم اس کے بعد والا جو مصرع ہے، جو بند ہے 28واں، تو اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ جی، بسم اللہ۔ پاک ہے گرد وطن سے سر دامان تیرا۔ اچھا، نون غنہ آپ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، بول رہے ہیں ہونا تو داما چاہیے، ہاں، لیکن وہ ایک غلط عادت جو ہے میں وہ سمجھ پڑی جاتا ہوں، ہوئی تو ہے۔ اس لیے جی میں جی، ہاں، تو لفظ داما ہے، لیکن وہ فارسی والے عادت نون ہوئی غنہ ہے۔ بولتے نہیں ہیں۔ ہاں جی۔ تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعان تیرا۔ یہ جو دوسرا مصرع ہے اس میں 3 مختلف جو لفظ آئے ہیں تو ان کا آپس میں خاصا ربط ہے۔ جی، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعان تیرا۔ یہاں تلمیح ہے علامہ اقبال نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ دی گئی، پھر اس کے بعد لفظ مصر ہے، اور پھر کنعان ہے۔ تو جس وقت ہم مصر کے لفظ پر آتے ہیں تو مصر ایک مملکت ہے، ملک ہے شمالی افریقہ میں، مسلمانوں کا ملک ہے، عربوں کا ملک ہے، عربی وہاں بولی جاتی ہے۔ تو مصر کے لغوی معنی جو ہیں وہ شہر کے ہیں، اور اچھا، قرآن پاک میں جیسے ہوا کہ اس میں داخل ہو جاؤ۔ جی، مصر، ہاں، مصر میں شہر میں داخل ہو جائے۔ جی ہاں، تو مصر جو ہے یہ شہر کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع امصار ہے، یعنی بہت سارے شہر۔ اوکے، سنا ہے کہ وہاں ایئرپورٹ پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ مصر میں داخل ہو جاؤ۔ آپ جب مصر میں جاتے ہیں قاہرہ کے ایئرپورٹ پہ، تو میں نے کسی صاحب سے سنا کہ جب میں گیا تو وہاں یہ لکھا ہوا تھا، قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی تھی۔ ہاں ہوگا، یقینی ہوگا، لیکن وہ کیونکہ میرا آخری جو سفر ہوا تھا میں اپنی فیملی کے ساتھ تھا، انگلینڈ سے ہم جا رہے تھے جدہ، تو مصر میں ٹھہرے تھے، ایجپشن ایئر لائن سے سفر کیا تھا، لیکن وہ میں نے توجہ نہیں کی۔ ہوگا وہ جب باہر نکلتے ہیں جی جی تو وہاں کہیں بتایا۔ تو مصر کے لغوی معنی جو ہیں وہ ایک شہر کے یا پھر سرحد کے، اوکے، ملک کی سرحد جو ہے اس کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور مصر زلیخا پناہ، یہ ادبیات میں جو ہے یہ کنایہ ہے کہ انسان کا قالب
اور اس کا جسم جو ہے اس کی طرف جو ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اسی لفظ کو اگر ہم مصر کر کے پڑھیں، ہوں. املا میں کوئی اور فرق نہیں ہے، ہاں، تو حروف پھر یہی 3 ہیں، تو پھر مصر ہو جائے گا. تو نہیں، اگر مصر پڑھیں اچھا جی. تو پھر اس کا مطلب کسی چیز کی طرف دباؤ ڈالنا، ہاں، بہت بضد ہے. اصرار کرنا، بہت بضد کر ہاں، دینا. وہی بہت مصر. تو جی ہاں. اس لیے ہمیں اس کو جو ہے وہ مصر پڑھیں گے، کیونکہ یہاں جو ہے وہ شہر سے تعلق ہے، تو اس لیے جو ہے ہم وہ اس کو اس کام پہ مصر نہیں ہوں گے. مصر نہیں ہاں، ہم تو اس کریں لیے گے. مصر ہی رہیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام جن کا قرآن پاک میں باقاعدہ ذکر ہے اور سورہ یوسف ان کے نام سے موجود ہے، تو حضرت یوسف جو کہ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، اور پھر ان کا قصہ یوسف اور زلیخا کے نام سے جو ہے قرآن مجید میں جو موجود ہے، تو اس کو احسن القصص جو ہے وہ قرآن پاک میں نے بیان کیا گیا ہے کہ یہ بہت بہترین قصصوں میں سے ایک قصہ ہے. ویسے تو یہ جو قصہ ہے اس کی جو واردات ہے قرآن حکیم میں، اس کا جو ماخذ ہے وہ تورات ہے. تورات سے جو ہے اس کا لنک آتا ہے وہیں ہے، لیکن تورات میں اور قرآن مجید میں کچھ جو ہے وہ فرق بھی موجود ہے. جو کچھ وہاں بیان کیا، یہ کچھ یعنی بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ مشابہت اور کچھ میں اختلاف ہے. زلیخا کا ذکر جو ہے وہ تورات سے ہمیں ملتا ہے، قرآن مجید میں نام زلیخا نام نہیں ہے. جی. تو زلیخا جو تھی اس کا جو اصل نام جو تھا وہ رائیل ہے. تو رائیل جو تھی اس کو نک نیم اس کا نکاح کے نام سے بھی اس کو جو ہے وہ پکارتے تھے. تو وہ جو مصر کا فرعون تھا اس زمانے کا ریان بن ولید اس کا نام تھا. کیونکہ جو بھی فراعنہ مصر کے ہوتے تھے تو ان کا لقب جو تھا وہ فرعون ہوتا تھا. بہت سارے فراعنہ گزرے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام رامسیس تھا. تو یہ جو ہے اس کا نام جو تھا اس زمانے میں جب حضرت یوسف کا دور تھا تو ریان بن ولید تھا. اس کا ایک آگے بہت بڑا آفیسر تھا جس کا نام تھا کتفیر بن رحیف، جس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا. اس کی بیگم جو تھی نا وہ زلیخا تھی، راحیل جو ہے. تو یہ تو دونوں کا قصہ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی جو ہیں انہوں نے باقاعدہ پوری کتاب لکھ دی ان کے اوپر، یوسف زلیخا کے نام سے منظوم لکھی. اس کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی کچھ اشعار کہے. حضرت یوسف علیہ کہتے ہیں کہ یوسفی را ز اسیری بے عزیزی بردن، ایک قیدی سے اس کو جو تھا وہ بادشاہت کی طرف لے گئے. ہمیں افسانے افسون زلیخائی رفت، اور وہ جو زلیخا کے افسانے تھے وہ سارے پیچھے کے پیچھے رہ گئے. وہ ایک جو بچہ غلام تھا جو بازار میں بکنے کے لیے آیا، تو وہ جو تھا فائنلی جو ہے وہ عزیز مصر کے رتبے تک پہنچ گیا. پھر ایک جگہ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ دیدے درد زندان یوسف او، زلیخایش دل نالان نہ دارد. تو بہت سارے دوسرے حضرت حافظ نے ایک شعر بڑا اچھا کہا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یوسف گم گشته می آید، یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور. حضرت یوسف کو تسلی دی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی دی رہی ہے کہ وہ جو گم گئے ہوئے ہیں تمہارے بیٹا، اس پہ غم نہ کریں. اس کا اور خانہ محزون شود روزی گلستان غم مخور. اور یہ گھر جو کہ اس وقت جو ہے حزن کا شکار ہے، افسوس سے یعنی محزون ہے، افسوس زدہ ہے، یہ ایک دن انشاءاللہ یہ گلستان جو ہے وہ بن جائے گا. تو آپ اس کے لیے غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بہتر کرے گا. حضرت یوسف علیہ السلام
جن کی والدہ کا نام راحیل تھا. زلیخا کا نام رائیل تھا، ان کی والدہ کا نام راحیل تھا. ان کا ایک ہی سگا بھائی بن یامین تھا، باقی جو تھے وہ دوسری اولاد سے تھی، وہ اس اور والدہ سے تھیں. لیکن آپ سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور حضرت یعقوب کے بڑے محبوب بھی تھے، اور وہ ان کی خاصی جو ہے وہ دیکھ بھال جو ہے وہ کرتے تھے. قرآن مجید میں اس کا بہت سارا تفصیلی ذکر 12ویں صورت ہے قرآن مجید کی جس کے اندر اس کا ذکر جو ہے وہ آتا ہے. تو ابھی جو میں نے آپ کو ایک دو اشعار کہے اس میں مصر کا بھی ذکر آیا، اس میں کنعان کا بھی ذکر آیا. تو یہاں بھی سامنے ہمارے تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعان تیرا، تو ہر مصر ہے تیرا، کنعان ہے یعنی وہ تیرا شہر ہے. تو کنعان جو ہے ادبیات جو ہے فارسی زبان کی، تو اس کے اندر جس وقت ہم پیر کنعان کہتے ہیں تو اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، کنعان کا بوڑھا. اور جس وقت ہم ماہ کنعان کہتے ہیں تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے. لیکن کنعان جو ہے جہاں ایک شہر کا نام ہے، فلسطین کا ایک شہر کا نام، تو اسی طرح یہ ایک شخصیت کا نام بھی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک بیٹا ان کا جو کہ نافرمان ہوا، جس نے ان کی دعوت کے باوجود کشتی پر سوار نہ ہوا، اس کا نام بھی کنعان تھا. اور اسی کی اولاد جو تھی وہ فرعون کے زمانے میں جب حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ جو انہوں نے سفر کیا تو وہ آ کر پھر ادھر آباد ہو گئے. کنعان کو ہم ارض موعود بھی کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے بلکہ یہ یہودی کہتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ وہاں آ جائیں. موعود یعنی وعدہ کی گئی جگہ. تو ارض موعود یا ارض مقدسہ یعنی پاک جگہ، ارض المقدس اس کا جو ہے وہ تلفظ ہے. ارض مبارک بھی اس کو کہا جاتا ہے یا بیت المقدس ہم اس کو کہتے ہیں. تو یہ تمام فلسطین کا ہی حصہ ہے. اور کنعان جو تھا اس کے اوپر جو تھی وہ لعنت بھیجی گئی کیونکہ اس نے جو تھا باپ کی نافرمانی کی، اور جو بچنے والے تھے وہ تو بچ گئے، اور یہ بندہ جو تھا وہ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ جاتا رہا. آگے ہم چلتے ہیں جی. قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، یہ مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے. قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، غیر یک بانگ درا کچھ نہیں سامان تیرا. بانگ آواز کو کہا جاتا ہے، درا جو ہے یہ اس گھنٹی کو کہا جاتا ہے جو کہ اونٹ کے گلے میں ہوتی ہے. اس کا تمہارے پاس اسباب کچھ نہیں، جو کچھ بھی ہے تمہارا ساز و سامان یہ ایک گھنٹی ہے. اللہ خیر صلی اللہ. درا جو ہے فارسی زبان کا لفظ ہے. اس کے علاوہ عربی کا لفظ ایک ناقوس، وہ بھی گھنٹی کے لیے آتا ہے. ذرا اس کا سائز اگر چھوٹا کر دیں گھنٹی کو تو اس کو ہم زنگولے کہتے ہیں، جس کے لیے گھنگرو کا لفظ ہے. لیکن جو اونٹ کے گلے میں ہے وہ درا ہے. اور علامہ کو شاید اتنا یہ پسند آیا کہ انہوں نے اپنی پہلی جو اردو والی کتاب تھی بانگ درا جو تھا وہاں انہوں نے اس کا نام جو تھا نو اس کو بانگ درا کے نام سے موسوم کیا. نخل شمع استی یعنی تو اس قوم کی شمع ہے. در شعلہ دود ریشے تو، اور یہ جو دھوئیں کے اندر جو کوئی شعلہ ہے، دودھ کا لفظ جو ہے یہ دھوئیں کے لیے استعمال ہوتا ہے. دودھ کیڑے کو بھی کہتے ہیں. ہاں تو دودھ ریشے تو یعنی تیری جڑیں جو ہیں، وہ اس شمع کے شعلے جو ہیں، یہ جو منور ہے در حقیقت یہ تمہاری بنیاد ہے. اللہ کرے کہ اس سے اور دنیا بھی منور ہو جائے. عاقبت سوز بود سایہ اندیشے تو، اور آپ کی جو خیالات ہیں یہ انشاءاللہ جو ہے
یہ بہت ہی سایہ افکن ہوں گے اور آئندہ جو ہے ان کا کوئی بہت اچھا نتیجہ نکلے گا۔ اگلے بات میں کہتے ہیں تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے۔ یہ مت سمجھ کہ اگر ایران جو ہے اس کو گزان پہنچی تو تمہیں بھی گزان پہنچے گی، ایسا نہیں۔ تمہاری اپنی ایک شناخت ہے، اپنی ہمت ہے، یہ مت سوچیں کہ آپ کا تعلق ان کے وجود سے ہے۔ نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، یہ جو پیمانے سے جو ہے وہ اور شراب کا تعلق جو ہے اس کا نشے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شراب پیمانے میں پی لو یا کدو کے اندر ڈال کے پی لو، اس نے اپنا نشہ جو ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے۔ یورش کہتے ہیں چڑھائی کو۔ جنگ میں جب ایک فوج دوسری فوج کے اوپر چڑھائی کرتی ہے، یہ سن 616 ہجری یا 1219 عیسوی کا ذکر ہے کہ جب چنگیز خان جو تھا وہ ایران پر حملہ آور ہو گیا تھا، تو ایران کا تو اس نے بہت برا حشر کیا، بلکہ وہ بغداد تک گیا، تو اس کا آگے پھر بیٹا ہلاکو خان جو تھا وہ گیا، تو بہت تباہی انہوں نے مچائی۔ تو اسی لیے شاید علامہ نے کہا کہ اگر ایران جو ہے وہ ختم ہو گیا تو یہ مت سمجھ کہ تو بھی ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ وہی جو چنگیز خان کی اولادیں تھیں بعد میں وہ مسلمان ہو گئیں، اور جو آخر پر وہ جو شعر معروف حافظ کا سنتے کہ اگر ان ترک شیرازی بے دستارت دل مارا، تو وہ ترک جو ہے وہ ترک لڑکی کو بھی، جوان لڑکی کو بھی کہا جاتا ہے فارسی میں۔ تو وہ جو لڑکی کی خوبصورت اس کو مختلف نظر آ رہی تھی، وہ چنگیز خان کی اولاد میں جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اس طرف اشارہ تھا۔ تو یہ چنگیز خان کے حملے کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں اس نے ایران کی اینٹ سینٹ جو ہے وہ بجا دی تھی، تو لیکن بعد میں وہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور اللہ خیر صلی اللہ۔ تو غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا، لیکن جو حشر ایران کا ہوا، اگر اس کے بعد بھی قوم جو ہے وہ اپنی آنکھیں نہ کھولے تو یہ جو ہے لمحہ فکریہ ہے، یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ اپنی آنکھیں کھولیں اور جو ہے وہ اپنی حیثیت جو ہے اس کو منوائیں۔ تو سمجھتا ہے یہ سامان ہے دل آزاری کا، تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے اس سے بڑے واضح ہے، امتحان ہے تیرے ایثار کا خودداری کا، اور یہ تیری خودداری ایثار یعنی قربانیوں کا امتحان ہو رہا ہے۔ کیوں ہراساں ہے سہیل فرس اعدا سے، یہ تین جو الفاظ ہیں ان کو آپس میں جو ہے وہ انہوں نے اضافت سے جوڑ دیا ہے۔ لفظ سہیل صاد سے لکھا گیا ہے، اور سہیل جب صاد سے لکھا جاتا ہے تو اس سے مراد جو ہے یہ گھوڑے کی ہنہناہٹ ہے، جس کو ہم فارسی زبان میں شیح بھی کہتے ہیں۔ شیح کشیدن یعنی ہنہنانا گھوڑے کا، بانگ اسب گھوڑے کی آواز۔ گدھے کے لیے لفظ نہی کے استعمال ہوتا ہے، نہی کے خر، نہی کے اولاغ، نہی کے ایشک، یعنی گھوڑے کی گدھے کی جو ہے وہ گدھے کا رینگنا کہتے ہیں ہم اردو میں، تو گدھے کا رینگنا، تو اس کے لیے یہ دونوں میں انہوں نے فرق رکھا ہوا ہے۔ تو سہیل فرس عربی زبان کا جو لفظ ہے وہ گھوڑے کے لیے استعمال کیا گیا، یعنی گھوڑے کی ہنہناہٹ۔ گھوڑے کب ہنہناہٹ ہوتے ہیں؟ جس وقت جو ہے جنگ ہوتی ہے تو اس میں آپ کو جو ہے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، ان کے ہنہنانے کی آواز جو ہے وہ آتی ہے۔ فرس لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں، فارسی میں ہم گھوڑے کو اسب کہتے ہیں۔ فرس مفرد ہے، اس کی جمع فرسان ہے، فرسان اللہ مجاہدین کے لیے استعمال کیا گیا۔ گھوڑے کے لیے لفظ اور بڑا خوبصورت جو ہے تو وہ اشہب بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک لفظ جواد جو ہے
حالانکہ جواد جود و کرم سے ہے، کرم کرنے والا، لیکن وہاں تشدید ہے. جواد اگر کہیں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ کرم کرنے والا. اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے بھی ہے. تو جواد سیدھا سیدھا جب ہم کہتے وہ گھوڑے کو کہا جاتا ہے، جس کی جمع جو ہے وہ جیاد ہے، بہت سارے گھوڑے. علامہ نے خیر الجیاد کا نام جو ہے وہ استعمال کیا اپنے اشعار میں، یعنی بہترین گھوڑا. علامہ کی ایک نظم ہے، مظفر الدین بیگڑا، ہندوستان کہ دکن میں ایک حکمران گزرا ہے، تو اس کی جو ہے انہوں نے ایک داستان بیان کی کہ وہ بہت ہی جو ہے وہ خدا رسیدہ شخص تھا. بلکہ اس نے محمد دی آباد بھی اپنے دور میں ایک علاقہ جو تھا وہ آباد کیا. گھوڑ سوار بہت اچھا تھا، تو ایک گھوڑے سے اس کو بہت ہی زیادہ انس تھا، جس کو اس نے خیر الجیاد کہا ہے کہ تمام گھوڑوں سے اچھا گھوڑا. تو اس گھوڑا بیمار ہو گیا. بادشاہ سلامت کا حکمران تھا، اس نے بہت سارے جو تھے وہ معالجین کو بلوایا. یہ جو حیوانات کا علاج کرتے ہیں جس کو ہم ویٹرنری ڈاکٹر کہتے ہیں، ان کو جو قدیم زمانے میں انہیں بیتار کہا جاتا تھا، توئے سے، بے یہ توئے الف رے، بیتار. جبکہ آج جو ہے اس کو دام پزشک موجودہ فارسی میں کہا جاتا ہے. بڑا فرق آ گیا. تو جب وہ آئے لوگ تو ایک نے علاج کیا، گھوڑا ٹھیک نہ ہوا، دوسرے نے، تیسرے نے کیا. آخر ایک کا علاج کارگر ثابت ہوا اور وہ گھوڑا صحت یاب ہو گیا. مظفر الدین بیگڑا جو تھا اس نے حکیم کو جو بھی اس کا انعام کرام دیا اور اس سے پوچھا کہ یہ مجھے بتاؤ کہ یہ تم نے اس کو کیا دوا دی. تو اس نے کہا کہ اس کو میں نے شراب دی ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا. اب یہاں علامہ جو ہے وہ نئی نسل کو ایک جو ہے اتقاء کا، متقی ہونے کا سبق جو دیا علامہ اقبال نے. علامہ اقبال وہاں لکھتے ہیں کہ جس وقت مظفر الدین بیگڑا کو یہ پتہ چلا کہ یہ گھوڑا جو ہے شراب سے ٹھیک ہو، اس کے بعد اس نے ساری عمر سواری نہیں کی اس پر. ہم تو بڑے مزے سے شراب پیتے ہیں، پتہ نہیں رنگ رلیاں منائی جاتی ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے جی. نہیں، یہ اب گھوڑا میرے کام کا نہیں رہا ہے، شراب کی لانتی ہو گیا، لانتی ہو گئی. تو گھوڑے کے لیے لفظ فرس، اشہب، جواد یہ سارے استعمال ہوتے ہیں. تو سہیل فرس اعدا، آخر پر لفظ اعدا جو ہے یہ بھی جمع کا لفظ ہے، اور عدو جو ہے دشمن کو کہا جاتا ہے. دشمن کی جمع اعدا ہے. تو سہیل فرس اعدا سے تم ان کی گھوڑوں کی آوازوں سے ڈر رہے ہو، ان کے ہنانے سے کہ یہ اتنے پتہ نہیں کیا آ گیا، کوئی پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں کی آوازیں آ رہی ہیں. عادات سے بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ الف سے. اچھا. الف عین دال الف اعدا. یہ عدو مفرد ہے اس کا، عین دال واو. اچھا. اور عین سے ہوگا تو عددہ ہوگا. جی. تو وہ جو عدد کی جمع اعداد جیسے آ جاتی، یہ بالکل اسی طریقے سے یہ جمع مکسر بنائی گئی ہے. تو عدد مفرد ہے، اعداد جمع ہے. عدو مفرد ہے تو اعداد جو ہے وہ جمع ہے. ٹھیک ہو. نور حق بجھ نہ سکے گا نفس اعدا سے. یہ جو اتنے دشمن ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ دشمن کے دم سے جو ہے وہ نور حق بجھ جائے گا؟ کیا اسلام جو ہے اس کو کوئی خدا نخواستہ کوئی خطرہ آ جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. انشاءاللہ جو ہے اسلام کا جو ہے وہ بول بالا ہوگا. 31واں جو بند ہے اس میں کہتے ہیں علامہ، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوكب قسمت امکان ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ دو ایک خدا کا پیغام ہے، پیغام وحدت جو ہے اس کی ابھی تکمیل نہیں ہوئی. ابھی دین اسلام جو ہے اس کا
جو ہے پھیلانا جو ہے وہ مزید باقی ہے، اس کے لیے آپ کو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کسی صورت نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، کہتا تو بالکل اسی طرح ہے جیسے کلی غنچے کے اندر، کیونکہ جو پھول کھلا نہیں ہوتا تو وہ غنچہ کہلاتا ہے۔ تو مثل بو قید ہے، اور اس کے جو ہے نا کلی کی خوشبو نہیں ہوتی غنچے کی، اس کے اندر ہی بند ہے، وہ اس کے اندر بند ہے۔ تو کہنے لگا تو اپنے آپ کو قید مقید سمجھتا ہے بو کی طرح۔ رخت بردوش ہوائے چمنستان ہو جا، یہاں دو لفظ اور آئے ہیں جو کہ فارسی کے اس کے اندر داخل ہیں۔ لفظ رخت، رخت جو ہے یہ لباس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں رخت سفر باندھنا، یعنی سامان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سامان سفر باندھنا، رخت سفر۔ اگر ہم اس کو رخت پڑھیں تو رخ چہرے کو کہتے ہیں، تو رخت تیرا چہرہ، تیرا چہرہ۔ اسی طرح رختم میرا چہرہ، ہاں بالکل، اس کے لیے رویم میرا چہرہ۔ ہاں، تو رخ ویسے تو شطرنج کے ایک مہرے کا نام بھی ہے رخ۔ پھر رے خیشین، فارسی زبان میں اگر ہم رخش کہیں تو اس کا چہرہ بن جاتا ہے، لیکن رخش بھی ہے جی رخش جب ہم کہتے ہیں تو یہ جو ہے رستم کے گھوڑے کا نام بن جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ رستم و سہراب کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، تو جو رستم کا گھوڑا تھا تو اس کا نام جو تھا وہ رخش تھا۔ اسی طرح یزدگر سیوم ایران کا ایک بادشاہ تھا، تو اس کو بھی جو محبوب گھوڑا اس کا تھا اس کا نام شبدیز تھا، بالکل سیاہ رنگ کا وہ گھوڑا تھا، اور اس کو وہ پیار سے شبدیز کہتا تھا، رات کی اندھیرے کی طرح کا گھوڑا۔ تو رخت بر دوش، دوش جو ہے یہ کندھے کو کہتے ہیں، کتف جس کو ہم کہتے ہیں، کندھے کو کہتے ہیں۔ لیکن یہی لفظ جو ہے یہ فارسی زبان سے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو یہ لفظ جو ہے فرانسیسی جو ہے نا یہ باقاعدہ اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل ایران جس وقت اعلیٰ تعلیم کے لیے ایران سے نکلتے تھے تو وہ فرانس چلے جاتے تھے۔ ابھی فارسی میں بہت سارے لفظ جو ہیں وہ فرانسیسی موجود ہیں، جی بالکل، نئی فارسی میں، جی نئی فارسی میں۔ بلکہ پرابلم یہ ہے کہ میں ٹی وی کسی وقت دیکھ رہا ہوتا ہوں تو ایک لفظ رجیم ہے، بہت بولتے ہیں آج کل ہمارے اکثر تبدیلی ہوتی ہے رجیم کی، اور وہ رجیم غلط لکھا ہوتا ہے، وہ رے جیم یہ میم لکھ دیتے ہیں۔ یہ اصل رجیم جو ہے یہ فرانسیسی لفظ ہے، اور اس کی املا ہے رے یہ 3 نقطے والی زے جو ہے، اور یہ میم ہے، اس سے رجیم لکھتے ہیں۔ ہمارے غلط لکھا نہیں، وہ ہم نے اس کو اردو لیا ہے، ہم نے اس کو اردو والا بنا دیا جس سے رجیم۔ تو رخت جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے، تو رخت بردوش یعنی اپنا سامان کندھوں پر سفر پہ تیاری۔ اسی طرح لفظ خانہ بدوش جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے اپنے جو گھروں کو اٹھایا ہوتا ہے، جپسی لوگ جو ہے نا انہوں نے اپنے کندھے پر اٹھایا ہوتا ہے۔ تو یہ جناب دوش جو ہے جس وقت وہ فرانسیسی لفظ ایرانی فارسی کے اندر مروج ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ باتھ روم کے اندر جو نہانے کے لیے شاور لگا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ دوش کہتے ہیں فرانسیسی زبان میں۔ تو اور تاکہ اس کا پانی دوش پہ پڑتا ہے، ہاں، اور وہ اہل ایران کہتے ہیں بگذری من دوش بگیرم، مجھے اجازت دے میں ذرا ایک جو ہے نا وہ شاور لے لوں۔ تو یہ دوش جو ہے نا اس کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور دوش کو ذرا اس کے ساتھ تھوڑا سا اضافہ کر دیں، اس کے ساتھ آب کو اضافہ کر دیں، مایا کو اضافہ کر دیں تو یہ انگور کی شراب بن جاتی ہے، دوشاب۔ کتنے آسان ہے بنانا اس کا، بہت آسان ہے۔ وہ ایک ان کی ضرب المثل ہے، وہ کہتے ہیں کہ در نظر او دوغ و دوشاب یکی است،
جب ہم کہتے ہیں اس کی نظر میں گھوڑا گدھا ایک ہی چیز ہے، تو دوغ لسی کو کہتے ہیں، اور دوشاب جو ہے وہ انگور کی شراب ہے۔ اچھا اچھا، کہتا وہ تو لسی اور شراب کو ایک ہی، اس کی قدر ہی نہیں کرتا۔ تو رخت بردوش ہوا یہ چمنستان ہو رہا ہے، کہتا تم اس کلی کے اندر جو بند بو ہے اس کی بجائے خوشبو ہے، اس کی بجائے تم جو پریشان ہو بھائی، ہے تم چمنستان جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ پہنچ جا، ہوا ہو جا، ہے تو نک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا۔ کیا بات، اور تو جو ہے ماشاءاللہ ایک ذرہ بظاہر ہے، تم اس سے ذرے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ پریشان یعنی پھیلنے کے لیے، تو وہ کہتا تو بیابان ہو جا۔ بیابان جہاں ریت کے ان گنت ذرات جو ہے نا وہ موجود ہوتے ہیں، نغمہ موج سے ہنگامہ یہ طوفان ہو جا، اور یہ جو تمہارے نغمات ہیں اس سے تو جو ہے وہ طوفان بپا کر دے۔ قوت عشق سے بڑا اہم شعر ہے علامہ کا، کیا بات، وہ کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو پھر یہ مسلمان کو ہلا شعری دے رہے ہیں علامہ، کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ یہ اسلام کا نام، ہمارے پیغمبر اعظم کا نام جو ہے یہ پوری دنیا میں جو ہے اس کا بول بالا ہونا چاہیے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر گل نہیں ہے تو بلبل نہیں ہے، اور گل ہے تو بلبل کا جو ہے وہ نغمات بھی آپ کو سنائی دیتی ہیں، اس کی چہک جو ہے وہ آپ کو ملے گی۔ چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بنا ہو، اور اگر یہ حال ہے تو پھر یہ ہے کہ چمن کے اندر جو ہے کلیاں جو ہیں وہ کھلیں گی بھی نہیں، وہ پھول نہیں بنیں گی۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ یہ لفظ خم اور خم جو ہے وہ بظاہر املا ایک ہی ہے، خم سے جھکاؤ آ جائے گا، موڑ آ جائے گا، اور خم سے جو ہے وہ پیمانہ ہے یا وہ سبو ہے جس کے اندر شراب رکھی جاتی ہے۔ بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور یہ اگر یہ خدا نہ خواستہ کہ اگر ایسا مقام آ جائے تو پھر نہ تم ہوگے، نہ بزم توحید ہوگی، نہ ایک اللہ کو کہنے والے جو ہیں وہ موجود ہوں گے، نہ تمہارا وجود ہوگا۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، یہ جو آسمان کا ٹھہراؤ ہے یہ سارا کچھ اللہ کے نام سے ہے، یہ اللہ کی ہی کرامات ہیں۔ تو نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، یہ جو دنیا میں روح موجود ہے، انسان کے اندر جو جان موجود ہے، اس کا دار و مدار جو ہے وہ سارا کو تپش کا جو لفظ ہے نا، یہاں ہمارے ہاں تپش جو ہے حرارت کو کہتے ہیں اردو میں، لیکن یہاں حرارت نہیں ہے۔ فارسی زبان کا ایک مصدر تپیدن ہے، تپیدن کے معنی ٹو پلپ۔ اوکے، یہ جو نبض کا جو ہے حرکت ہے نبض کی، وہ پلپیٹیشن جیسے ہم کہتے ہیں، تو تپش سے مراد پلپیٹیشن ہے۔ تپ کا لفظ جو ہے وہ پلپیٹیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ بخار جو ہے ہمارے تو تپیدک وغیرہ استعمال کرتے ہیں نا، تو بخار کے لیے وہ تب استعمال کرتے ہیں، پے کی بجائے بے فارسی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے کہ تمہاری نبض جو ہے اس کی حرکت جو ہے نا وہ اسی اللہ تعالیٰ کے نام سے، اس کی قدرت سے جو جاری ہے، وگرنہ جو ہے تو کیا اور تیری اوقات کیا۔ اب ہم آخری مراحل میں پہنچ رہے ہیں، اور دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، باہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، یعنی ہر جگہ موجود ہے، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، شہر میں بھی اور دشت میں بھی، پہاڑوں پر بھی، میدانوں میں بھی۔ چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے۔ چین کے شہر تو خیر جیسے بھی ہے، لیکن مراکش جو ہے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا صحرا ہے جس کو ہم صحارا کہتے ہیں، صحرا ہے بہت بڑا،
عظیم، تو اس طرف اشارہ ہے. اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، اور یہ جو توحید کا لفظ ہے یہ مسلمان کے ایمان کے اندر پوشیدہ ہے. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے. میں توقع کرتا ہوں کہ یہ جو دنیا کی دوسری اقوام ہیں یہ قیامت تک جو ہیں اس نظارے کو دیکھیں. وہ کیا نظارہ ہے؟ وہ نظارہ یہاں علامہ اقبال جو ہیں وہ قرآن حکیم کی سورہ علم نشرح جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرما رہے ہیں. رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے. تو علامہ فرماتے ہیں کہ میں توقع رکھتا ہوں کہ پوری دنیا کی اقوام جو ہے نا وہ حضرت رسول پاک کی جو شان ہے وہ اس کا جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اس کے ذکر کو بلند کیا، ان کو جو ہے وہ عروج دیا، اوج دیا. تو میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ اس کو تمہیں دکھائے اور تم ابد تک اس کو دیکھو. مردم چشم زمیں یعنی وہ کالی دنیا، اور وہ تمہارے شہداء پالنے والی دنیا. یہ لفظ یہاں مردم جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. مردم جہاں مرد کی جمع بھی ہے انسانوں کے لیے، تو مردم جو ہے یہ انسان کی آنکھ کی پتلی جو ہے کالا حصہ جو ہے اس کو بھی ہم مردم کہتے ہیں. تو مردم چشم زمیں یعنی وہ کالی دنیا. یہ جو کالی دنیا یہ تو دنیا کی آنکھ کی پتلی ہے. اب کالی دنیا جو ہے یہ اشارہ جو ہے وہ حضرت بلال صاحب کی، کیونکہ وہ بلال حبشی جو تھے وہ افریقی تھے جی. تو یہ کالی دنیا جو ہے وہ افریقہ کی طرف اشارہ ہے. وہ تمہارے شہداء پالنے والی دنیا، جس نے کہ ایسے ایسے عاشق رسول پیدا کیے اور جنہوں نے شہادت کا جو ہے وہ رتبہ پایا. گرمی مہر کی پروردہ ہلالی دنیا، وہ ایسی دنیا جس کے اندر جو ہے جن کی پرورش جو ہے وہ بھی مہر و محبت سے ہوئی. ان کے دل میں جو تھی وہ نہایت ہی جو ہے ایک لگاؤ موجود تھا. عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا. اور عشق والے جو ہیں یہ جو کالی دنیا کا تم کہتے ہو نا کہ یہ جو کالے تھے تو یہ تو حضرت بلال کی دنیا، حضرت بلال حبشی کے بارے میں جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے. حضرت بلال حبشی کو میرا خیال کون نہیں جانتا، تو میں تھوڑا سا تعارف ان کا یہ وہ کرائے دیتا ہوں. اب ہم آخری بندے پہنچنے والے ہیں. حضرت بلال حبشی جو تھے تو وہ ان کے والد کا نام رباح تھا. بلال ابن رباح حبشی مقنی، ان کی جو کنیت تھی وہ ابو عبداللہ تھی. ان کی والدہ کا نام حمامہ تھا. حمام عربی زبان میں کبوتر کو کہتے ہیں. حمامہ کبوتری بڑا پیار کا نام ہے. تو مؤذن رسول بھی تھے، خزانہ دار بھی تھے. آپ کے جو ہے نا حساب کتاب بھی وہی کرتے تھے. خزانہ دار بیت المال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کا رنگ جو تھا نا وہ خاصا گہرا گندمی رنگ تھا یا کالا رنگ کہہ سکتے ہیں. بہت سارے حضرات نے جو ہے وہ ان کو مشک فام بھی کہا ہے. فام جلد کو کہا جاتا ہے اور کئی ہمارے یہاں تو سیاہ فام لکھتے ہیں نا، لیکن چونکہ مشک جو ہے جو خوشبو ہے اس کا رنگ بھی کالا سیاہ ہوتا ہے تو اس لیے ان کو مشک فام بھی کہا گیا کہ جس میں خوشبو بھی تھی ان کے جسم میں اور رنگ بھی کالا تھا. تو ان کا قد بلند تھا اور تھے بڑے کمزور سے، لاغر اندام تھے. انہوں نے جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں حصہ لیا. اب میں نے ایک جگہ حضرت بلال کی وفات جو ہے اس کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ حسنین کریمین نے ایک دفعہ رسول پاک کی وفات کے بعد انہوں نے کبھی بلال نے اذان نہیں دی تھی.
تو انہوں نے اصرار کیا کہ آپ ہمیں اذان آپ دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو جب وہ اذان دیتے تھے سامنے رسول پاک ہوا کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت ان کا جو ہے وہ وصال ہو گیا. لیکن میں نے جو اور کچھ اور جگہوں پر جو مصدقہ کتابوں میں ابھی دیکھا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے وہ چلے گئے تھے وہاں کہ وہ جو تھے وہ وہاں سے 60 سال کی عمر میں نا شام کی طرف وہ شام چلے گئے تھے. وہ جو ہے واقعہ وہ ایسے ہی ہے. جی جی ہاں. تو وہاں ان کو طاعون کی مرض ہوئی تھی، تو اس سے طاعون کے باعث جو ہے وہ وفات پا گئے. 2 باتیں حضرت بلال کے حوالے سے. جب یہ فتح ہوا مکہ جی تو وہ خوشی میں چڑھ گئے اس کے اوپر نا، خانہ کعبہ کے اوپر. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ نیچے ہوتے تھے اذان دیتے تو وہ کعبہ کی طرف رخ کر لیتے تھے. تو جب خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ گئے تو حضور سے پوچھتے ہیں کہ اب میں کس طرف کو اپنا چہرہ کروں. اللہ اللہ. تو وہ کہتے ہیں آپ میری طرف کر لو. میں نے جس وقت یہ پہلی دفعہ یہ واقعہ سنا، میں آپ کو دیکھ کر مجھے یاد آ گیا. میں اس وقت 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا، تو ہمارے استاد تھے خورشید احمد صاحب ان کا نام تھا. تو انہوں نے یہی قصہ ہمیں سنایا. لیکن جس وقت جو ہے وہ آپ کی شہادت کا ذکر ہے، وہ چیخیں مارتے جو ہے کلاس سے باہر نکل گئے، ان سے برداشت نہیں ہو سکا جناب. تو کہنے لگے کہ انہوں نے جب دیکھا نہیں کہ رسول پاک وہاں بیٹھے ہیں تو ان کی شہادت ہوگی. تو بہرحال تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح. تپش پلپیٹیشن ہے، اور پارا جو ہے اس کی جو ہے وہ صفت شامل ہے کہ وہ رکتا نہیں ہے، بالکل ہر وقت جو ہے وہ دھڑکتا رہتا ہے، پھدکتا رہتا ہے. غوطہ نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح. عقل ہے تیری سپر، یہ آخری بند ہے جو میں عرض کرنا. عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری. سپر کہتے ہیں ڈھال کو، عقل تو ہے وہ تمہاری ڈھال ہے، لیکن عشق جو ہے یہ شمشیر ہے. میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. اے میرے درویش، یہ جو خلافت ہے اصل میں اس زمانے میں یہ جب یہ کہی گئی جواب شکوہ، تو اس وقت خلافت عثمانیہ کا دور تھا. اور یہ جو اوپر ذکر آیا تھا کچھ انہوں نے ایک جگہ کیا تھا علامہ نے، تو وہاں بھی وہ تھا کہ بلکان کی ریاستیں جو تھی انہوں نے ترکی کے اوپر حملہ کیا تھا، تو اس کا بھی ذکر اس میں آیا تھا. تو ما سو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. جب مسلمان نعرہ تکبیر لگاتا ہے تو وہ جو کہ خدا کے علاوہ دوسروں کو ماننے والے لوگ ہیں، یہ ان کے لیے آگ کا کام کر ان کو جلا کر رکھ دیتی ہے. تو مسلمان خود تقدیر ہے تدبیر تیری. اور اگر تو صحیح حقیقی معنوں میں مسلمان ہے تو تیری تقدیر جو ہے وہی تیری تدبیر ہے، وہی تمام مسائل کا حل ہے، اسی سے سب کچھ جو ہے وہ تمہیں ملے گا. کی محمد سے وفا، یہ آخری جو ہے یہ مقطع ہے جواب شکوہ کا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ آپ نے پھر ایک دفعہ دعوت عمل دی ہے مسلمان کو. باقی یہ ہے کہ یہ تمام تر جو جواب شکوہ ہے یہ اول سے آخر تک مسلمان کو دعوت عمل دیتا ہے کہ تم یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، اور کو یہ بھی کرو گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ تم کامیاب ہوگے. تو اس نظم کے آخری جو بند ہیں ان کے بارے میں میں مختصراً آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال جو ہیں وہ بند نمبر 32 اور 36، یہ 36 آخری بند ہے. یہ جو ہے اصل میں یہ اقبال کی پکار ہے کہ اے مسلمانوں، ہماری قوت کا راز جذبہ عشق میں پوشیدہ ہے، عقل میں نہیں عشق میں پوشیدہ ہے. جس کا سرچشمہ
ऑन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। और ये इशारा है हदीस कुदसी की तरफ, वही लौलाक लमा खलक़तल अफलाक, कि अगर आपका वजूद ना होता तो ये अफलाक और ये दुनिया ये ना बनाए ना जाते। इसलिए तुम भी रसूल खुदा का नाम और उनका पैगाम अतराफ़ अकनाफ, अकनाफ ये सबर भी, हर समत, ये जो 6 समतें हैं, मशरक़ मग़रिब जनूब शिमाल ऊपर नीचे, ये हर तरफ आप रसूल पाक का पैगाम जो है इसको पहुँचाओ। और 34वें बंद में सूरह अलम नशरा की तरफ भी अल्लामा ने जो है वो वरफ़अना लका ज़िक्रक जो है वहाँ भी उन्होंने इशारा किया। फिर मुअज़्ज़िन रसूल जो थे तो उन्होंने उस तरफ इशारा किया, वो भी रसूल पाक के इश्क का एक मिसाली पैकर थे जो उन्होंने यहाँ तल्लुक़ दिया। अफ़रीका की सरज़मीन को काली दुनिया का की तरफ अल्लामा कहते हैं कि इसलिए तज़किरा हुब्बे रसूल जो है वो हथियारों की निशानदेही भी की है। सिपर का ज़िक्र आया, शमशीर का ज़िक्र आया। इकबाल के नज़दीक राह हक़ के मुजाहिदों को अक्ल व इश्क के असलहे से लैस होना चाहिए। तन्हा इश्क भी नहीं और तन्हा अक्ल भी नहीं, और ये जब दोनों मिल जाएं तो फिर ये सोने पर सुहागा हो जाता है। उनका मकसूद खिलाफत इलाही है और उनका सबसे बड़ा हथियार हुब्बे रसूल है। वो जो कहते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। जज़ाकल्लाह। उम्मीद है कि जी बहुत शुक्रिया जी कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अज़हर नियाज़ को इजाज़त दीजिए। हमारे साथ थे जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अली कश्मीरी साहब।